اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں آج انجیر آپ کے لیے لایا ہوں۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے جو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر سب سے پہلے جو پھل بھیجا تھا وہ انجیر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی قسم بھی کھائی ہے، التین والزیتون وہذا البلد الامین۔ تو ٹھیک ہے، انجیر اور زیتون کی قسم، تو اس کی اہمیت اور افادیت سے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو اس کے جو فوائد ہیں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسے فوائد پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتائے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس انجیر سے جو فائدے ہوتے ہیں وہ یعنی کہ انجیر ریحہ کو تحلیل کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ سدہ اور ورم تحال کو بے حد مفید ہے، پیشاب کی زیادتی اور گردہ کی کمزوری میں انتہائی فائدہ مند چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچے انجیر کو اگر دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھا جائے تو جو پھوڑے وہ جلد پک کر صاف ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اگر پانچ دانے روزانہ انجیر کے بندہ کھا لے تو گردہ کی پتھری نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اگر 5 دانے روزانہ کھائے تو اس سے جسم میں طاقت اور پھرتی بھی آتی ہے اور تازہ خون بنتا ہے۔ معدے کے جو کیڑے ہوتے ہیں، آنتوں میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ کے مغز کے ساتھ اگر انجیر کھایا جائے تو اس سے قوت باء میں انتہا درجہ کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ راشا، لقوہ، استسقاء اور فالج میں انتہائی مفید ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہر قسم کے زہر اور فالج سے محفوظ رہنے کے لیے انجیر 8 دانے اور مغز اخروٹ 2.5 تولہ ملا کر کھانے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان کو غور سے سنو اور ان پہ عمل بھی کرنا اور زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور دوسرے دوستوں کو بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ دل کو فرحت دیتا ہے اور خون بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ریڈ سیل میں اضافہ کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دل کو فرحت بخشتا ہے اور سینے اور پھیپھڑوں کی جو امراض ہیں یہ انجیر کے کھانے سے وہ مکمل طور پر آرام آ جاتا ہے۔ اور دمے والے مریضوں کو انجیر کا پھل انتہائی زبردست چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جسم کے رنگ کو نکھارتا ہے۔ انجیر کے 5 دانے اگر روزانہ دودھ کے ساتھ کھائے جائے تو جسم تر و تازہ اور موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لوگ جو کمزور جسم کے مالک ہیں وہ 5 دانے روزانہ انجیر کا استعمال کریں دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی دنوں میں ان کا وزن بھی بڑھے گا اور طاقت اور چستی بھی آئے گی۔ دوسرے انجیر مقوی باء اور ملین بھی ہیں اور مقوی معدہ اور مقوی جگر اور اعصاب کی مضبوطی کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ اور انجیر کو ہمیشہ دھو کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جب انجیر پودے پہ ہوتا ہے تو گرد آلود یہ چیز، کیونکہ اوپن پھل ہوتا ہے تو اس میں وہ گرد وغیرہ جمی ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا جب انجیر توڑتے تو اس میں دودھ، انجیر کا جو دودھ ہے وہ بھی ساتھ پھل کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس کو بھی دھو لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو دودھ ہے وہ مخرش ہوتا ہے، خراش پیدا کرتا ہے، تو لہٰذا دودھ پھل سے الگ کر دینا چاہیے، دودھ نہ لگاؤ، سمجھ گئے؟ پھر اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اور یہ دماغی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ خون میں سرخ ذرات بڑھانے میں انتہائی مؤمد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ گردوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر گردے ڈائلسس پہ آ جائے تو پھر بھی اگر اس کا لگاتار استعمال کیا جائے، اگر تازہ یہ مل جائے تو فابہ ہے، ورنہ دوسری صورت میں جو خشک انجیر ہے اس کا استعمال بھی بہترین ہے۔ لیکن جب اس کا موسم ہوتا ہے، جیسے آج کل میں نے یہ رکھا ہوا ہے سامنے، آج کل کا موسم ہے، یہ بہترین موسم ہے، اپنے عروج پہ ہے، تو اپنے موسم کی جو پھل ہوتا ہے وہ انتہائی زبردست ہوتا ہے۔ اور جو موسم میں جو اوائل جو پھل آتا ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ انجیر جو ہے یہ نقرس اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ یہ جو چھوٹے جوائنٹس کا جو درد ہوتا ہے نقرس، اس میں بھی یہ پھل بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے اور جوڑوں کا درد ختم کر دیتا ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پھل ہے اس کو ہمیشہ نہار میں اگر استعمال کرتا ہے تو اس کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں. اتنے فوائد ہیں کہ اگر میں تحریر کرنے بیٹھوں یا آپ کو بتانے بیٹھوں تو بہت لمحات چاہیے. تو بالاختصار اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، انگنت فائدے ہیں. انجیر جو ہے یہ خون کی نالیوں کو اور ان کی نالیوں میں جو غلاظتیں ہیں، یہ وہ جو کثافتیں ہیں، جو کولیسٹرول ہے اس کو دور لے جاتا ہے اور ان نالیوں کو صاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جناب. انجیر جسم سے چربی کو گھلاتا ہے. یہ جو فالتو چربی ہوتی ہے جو جیسے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اگر کولیسٹرول یا دوسری کوئی وار جو رگیں تنگ ہیں، وینز تنگ ہیں، تو ان کو بہتر کرنے میں انجیر کا کوئی ثانی نہیں. ٹھیک ہے جناب. گردوں کے فیل ہونے کی صورت میں بھی انجیر کا مسلسل استعمال کرنا اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور گردوں کو طاقت بھی دیتا ہے اور گردے پھر سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. انجیر کا تازہ پھل جو ہے وہ دودھ سے نکال کر اگر بواسیر کے مسوں پر لگایا جائے، جو مثلا انجیر کے تازہ پھل جو کچے پھل ہوتے ہیں جب ان کو توڑا جائے تو دودھ نکلتا ہے. وہ جو دودھ ہے اس کو اگر مسوں پہ لگایا جائے تو بواسیر کے جو مسیں ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور مرض سے چھٹکارا ملتا ہے. تو یہ تو فوائد ہو گئے جو میں نے بتائے ہیں. اب ایک ایسا فائدہ ہے، ایک ایسا جگر اور تلی کے جو امراض ہوتے ہیں ان کے لیے کہ میں نسخہ بتانے والا ہوں آپ کو. اور سامنے آپ کے یہ انجیر رکھے ہیں، یہ دیکھو بہترین انجیر جو میں نے رکھے ہیں، یہ والے یہ انجیر ہیں زبردست قسم کے. یہ انجیر، یہ تازہ انجیر جو ہے نا کسی مرتبان میں، شیشے کے مرتبان میں کم از کم آدھا کلو یا 1 کلو جتنے میسر ہو جائیں وہ شیشے کے مرتبان میں ڈال دو. پھر اس میں آپ نے ڈالنی ہے اجوائن 1 تولہ، یہ رائی ہے 1 تولہ، یہ سیندا نمک ہے یہ کم از کم 5 تولہ. ٹھیک ہے جناب. یہ سچر نمک ہے یہ 2 تولہ، یہ شیشہ نمک ہے 1 تولہ، یہ نوشادر ہے یہ بھی 3 تولہ. اور یہ سرکہ جو ہے اتنا ڈالیں کہ انجیر اس میں ڈوب جائے. اوپر کپڑا باندھ کر مرتبان میں دھوپ میں رکھ دیں. 7 دنوں کے بعد اس کو استعمال کریں. روزانہ صبح نہار میں 1 انجیر. جگر کا اور تلی کا جتنا بھی مسئلہ ہو، جتنا بڑا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے جناب، تو یہ استعمال کرو. یہ اچار انجیر کا جو میں نے بتایا ہے، تو انشاءاللہ 10 دنوں کے بعد آپ خاطر خواہ فائدہ محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو صحت یاب محسوس کریں گے. اور یہ جو موذی امراض ہیں جگر کی اور تلی کی، اس سے چھٹکارا مل جائے گا. تو یہ میری ویڈیو جن لوگوں نے دیکھی ہے تو وہ آگے دوستوں کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے دوستوں کو. اور کمنٹس باکس میں کمنٹس بھی لازمی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ میں آپ لوگوں کو جواب دے سکوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے وہ نئے ناظرین جو میرے چینل پہ آئے ہیں تو وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے جناب. اللہ حافظ.